بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، غصہ انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو کہ اندرونی کشمکش اور انتقامی کارروائی کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے۔ غصے کی وجہ سے آدمی اپنے دماغ اور جذبات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور سخت غصے میں ایک نیم جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انسان انتہائی نامناسب حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ گالی گلوچ، مار پیٹ کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ اس لیے غصے پر قابو پانے کا وصف ایک قیمتی جوہر سمجھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامل ایمان والا شخص غصہ کرتا بھی ہے تو مناسب موقع پر وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کس کو نظر انداز اور کس کو معاف کرنا ہے۔ ایک حقیقی مومن کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ غصے کی حالت میں اپنی اخلاقی یا ایمانی ذمہ داریاں یاد رکھتا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وصف سے خالی ہیں۔ انہیں بات بات پر غصہ آتا ہے اور وہ اس حالت میں ساری حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس کا حل اور علاج بتایا ہے، اور یقیناً سب سے کامیاب اور بہتر علاج وہی ہو سکتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاصی دلچسپی ہے۔ جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے، شیاطین اس کو اپنی شکارگاہ بنا لیتے ہیں اور پھر بڑے سے بڑے باوقار آدمی کو غصہ دلا کر حدود سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب غصہ غالب آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر بندہ جب غصے میں ہو تو اس دعا کے پڑھنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، وہ دعا کون سی ہے اور اس دعا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اس مختصر سی تفصیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا یا آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں کے درمیان کچھ سخت کلامی ہو گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرے پر غصے کے آثار محسوس ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دعائیہ کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ آدمی اس وقت وہ کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پیارے ناظرین، اب ہم آپ کو غصہ ختم کرنے کا علاج بھی احادیث کی روشنی میں بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ غصے کی برائی کوئی معمولی برائی نہیں ہے۔ جب کوئی مرض بڑا اور خطرناک ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعدد علاج بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو سخت غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ لیٹ جائے۔ دوسری روایت میں ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے ہی بجھایا جاتا ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ پیارے ناظرین، یہ بات انسانی طبیعت کے سب سے زیادہ موافق ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں اور جہالت سے پیش آنے والوں کی خطا درگزر کرے۔ خصوصاً ایسے مواقع میں شیطان اچھے برے انسان کو بھی غصہ دلا کر لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر ہی دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جو ہر مسلمان کو یاد ہے، لازمی ایسی حالت میں پڑھ لینی چاہیے۔ اور غصہ ختم کرنے کی جو روایات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر کے ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔